زلیخا عزیز مدوخیل، میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما تھی، اور جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہمارے باقاعدہ پورے اس کو جو کلعدم کرانے دینے کے بعد ہم سارے ڈپینڈنٹ کھڑے ہیں۔ میں مستونگ سے PP37 سے میں کنٹیسٹ کر رہی ہوں، یہاں سے میں الیکشن لڑ رہی ہوں، اور میں سب سے پہلے اپنے ساتھی حضرات کا جو چاہے پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرک میڈیا ہے، اور یہاں پر موجود سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے، اور ان کے بغیر ہم نہ چل سکتے ہیں، نہ ہم اپنے آواز کو آگے تک لے جا سکتے ہیں، نہ ہم مسائل کو جو نہ ایڈریس کر سکتے ہیں۔ آج پریس کلب آنے کا اور پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہی ہے، اس سے کہ میں یہاں پر اب بالکل گراؤنڈ لیول پر آ چکی ہوں، جہاں تک میں وزٹ کر چکی ہوں، کارنر میٹنگز کر چکی ہوں۔ آج ہمارا DC صاحب نے ہمارے لیے میٹنگ بھی رکھی تھی، جس پہ کوڈ آف کنڈکٹ تھا، اور جس طرح ہمیں مطلب سیکیورٹی دینا اور باقی چیزیں کرنا، اور ہماری جو ریکوائرمنٹس تھی انہوں نے اس پر بھی ہم سے بریفنگ بھی لی، اور اپنے بھی باقاعدہ لائے عمل ہمیں بتایا۔ اور مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کل میں گئی تھی جہاں پر ہندو کمیونٹی کا ستیش کمار کے جو جیسے سنیچنگ ہوئی، جیسے اس بیچارے کو ایک کرب سے گزرنا پڑا، آج پھر ان کی کمیونٹی میں سے ایک دکان سے 3 لاکھ کی باقاعدہ سنیچنگ ہوئی ہے، اور یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ اس الیکشن کے ٹائم پر اس طریقے کے واردات ہونا، میرے خیال میں ہم خاص طور پہ ہمارے جو ہم لوگ کینڈیڈیٹس سے ظاہر بات ہے ہم نے دن تک رات تک گزرنا ہوگا، آنا ہوگا، تو سب سے پہلے تو میں DC صاحب، IG صاحب اور کمشنر صاحب سے کہوں گی کہ اس پہ سخت ایکشن لیا جائے۔ یہ سنیچنگ چھوٹی سنیچنگ ہے، لیکن جو الیکشن کا امن و امان خراب کرنے میں اس کا سب سے بڑا دخل ہوگا۔ اور اس سے ظاہر بات مستونگ وہ ایریا ہے جہاں پر سارے اداروں کی آنکھ ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کے بارڈرز لگتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات ہونا ایک میرے خیال میں لاپرواہی کی ایک ثبوت دیا جا رہا ہے، اور اس لاپرواہی کی ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ اور اس پر DC صاحب نے آج بھی کافی ایکشن لیا تھا، اور وہاں پر جب میں ہماری باقاعدہ جب ہماری میٹنگ ہوئی، اور مجھے پھر اس کے بعد پھر بہت زیادہ افسوس ہوا کہ وہاں پر جو ہمارے زمیندار لوگ آئے ہوئے تھے بیچارے، وہ جو ایک مشکل سے اپنے بل اور بجلی اور وہ کرتے ہیں، وہ 5 دن 12 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں دھرنوں پر، مختلف DCوں کے ایکسچینج کے بعد انجینئرز کے پاس جا رہے ہیں، جن کے پورے ایک بجلی کا ایک سسٹم تھا، جس سے ان کی ویل ٹیوب چل رہے تھے، جن کی زراعت کی زمینوں کو پانی مل رہا تھا، جو ان کے پورے سال کا سمجھو آمد تھا، جو ان کی گھر کی خوشحالی تھی، وہ رکی ہوئی تھی۔ چوروں نے یہاں تک کہ آپ کی گاڑیوں کو نہیں، آپ کے دکانوں تک نہیں، کھمبوں کے تار تک لے جانے کا انہوں نے ایک منصوبے سٹارٹ کیے ہوئے۔ میرے خیال میں مستونگ میں پورا یہ مستونگ کو کس دورائے پہ لے جا رہے ہیں اور کس دورائے پہ لے جانا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں IG صاحب اور کمشنر صاحب، EC DC صاحب سب کو کہوں گی کہ اس پہ سخت ایکشن لیا جائے، بالکل ہنگامی حالتوں پہ اس مسئلے کا حل بھی نکالا جائے، اور باقاعدہ جو یہ گاؤں میں لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے جن کو 12 دن سے نہ ان کے گھر کا پانی، اس سے کہ ویل ٹیوب لگ گئے تو ان کے پانی کا سسٹم بھی اسی سے چل رہا ہے، تو سب سے پہلے تو اس پہ ایکشن لیا جائے، متبادل ان کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے۔ اور آج جو ہندو کمیونٹی کے ساتھ جو سسٹم جو ان کو مسائل کا سامنا ہے، جس طرح ان کے ساتھ سنیچنگ ہو رہی ہے، میرے خیال میں ایک دکاندار جب آپ کے علاقے میں دکان کھولتا ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ پورے علاقے کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، تو پورے علاقے پہ لازم ہوتا ہے کہ اس کا اتنی عزت اور احترام ہونا چاہیے، اسی کہ وہ آپ کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے، کمانے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے لیے آپ کو فیسلیٹیٹ بھی کرتا ہے۔ اس دکان چلانے کے لیے اس کو اپنے گھر کے سسٹم کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بلوچستان وہ ایریا ہے کہ یہاں پرچیزنگ دور دور ایریوں سے کی جاتی ہے، اور یہاں پر جو میں نے 3-4 دن، کبھی میرے 3 دن یہاں ہوتے ہیں، کبھی کوئٹہ میں ہوتے ہیں، اور اس سے کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں یہاں کی، تو میں چاہتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم یہاں ایکسپینڈ کروں۔ میں نے یہاں پہ دیکھا نہ یہاں پر بجلی ہے، نہ یہاں پر گیس کا کوئی سسٹم ہے، گیس رات کو 3 بجے 2 بجے آ جاتی ہے، جب پورے گھر کا سسٹم سب کچھ لوگ سو جاتے ہیں، پھر جا کے صبح سویرے وہ واپس چلی جاتی ہے یہاں پر، یعنی گیس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ اسی طرح سسٹم کو لے کر چلیں گے، میرے خیال میں پھر ہمارے الیکشن لڑنے کا اور ہماری جمہوری ایک ایوان بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ایوان آج سے نہیں بنے ہیں، یہ تقریباً آپ کے 75 سالوں کے ایوان ہیں، جو ابھی تک آپ کو گیس اور بجلی نہیں دے سکتا ہے۔ لوگ آئیڈیاز لے کر کلیکٹ کر کے دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم ابھی تک اپنے پرابلم کے سولوشنز تک نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں، آئیڈیاز تو دور کی بات ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ اس علاقے میں یہ جو سسٹم ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو آنکھ بند نہ کی جائے۔ اور سب سے پہلے میں اپنی جماعت کی طرف سے
ہمارے خان صاحب کے جو 10 نکات تھے جو ملک کے منشور کے لیے تھے، جو اسلامی ریاست سب سے بڑی اس میں وہ چیز تھی. اس لیے کہ جب آپ اسلامی ریاست پر آؤ گے، آپ کو پتہ ہے آپ کے قوانین ہی آپ کو انصاف دیتے ہیں. اس لیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو میرے خیال میں وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں مطلب عمر کا ہی ہاتھ ہوگا. تو میرے خیال میں اگر وہ کال ہے تو آج وہ کال حقیقت ہے. اگر آج اس ریاست میں اس بدنیتی کا ایک دور اگر نکل پڑا ہے تو اس کا جواب دہ میرا امپلائی جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمیں سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں، جو ہمیں آپ کے نظام کو سسٹم کرنے کے لیے اپنے ای سی اور ڈی سی کو اس کے یہ ذمہ دار ہیں. میرے خیال میں آج جو ان کا واقعہ ہوا ہے، میں اس کی اتنی پرزور مذمت کرتی ہوں. میں اس کے ساتھ باقاعدہ بہت ایک غریب بندے کے لیے اس کا کل اثاثہ اس کا ایک دکان ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر وہ اس دکان پہ ہی محنت کر کے وہ گھر نہ لے جا سکے تو میرے خیال میں وہ کیا کرے گا؟ وہ خودکشیوں پہ آ جائے گا، وہ چوری ڈکیتیوں پر آ جائے گا. تو میرے خیال میں یہ ایک دن تو مصنوع تو سارا جو چور ڈکیت کا ایریا ہو جائے گا. پھر یہاں میں چلو یہ پورا تم چور اور ڈکیت کا ایریا اس کو ڈکلیئر کر دو، یہاں پر پھر بیچنے والا کون رہے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ اس امن و امان کو بہتر نہیں کرو گے. دوسرا انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ میرے کیمپین اس طریقے سے چل سکے، کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو، کسی کو اس سے وہ نہ ہو. لیکن خدا را اب جو نا سسٹم کو چینج کرنے کا ٹائم ہے. آپ نے اپنے ایوانوں میں یہاں سے آپ نے مصنوع سے اپنے سارے لوگوں کو یہاں کینڈیڈیٹ بنا کر دیکھ لیا، ان کو اپنا موقع دے دیا ہے. 25 سالہ بھی رہ کر گئے ہیں، 30 سالہ بھی رہ کر گئے ہیں، 40 سالہ بھی رہ کر گئے ہیں. اب آپ نے اپنے ووٹ کا صحیح سے استعمال کرنا ہے. اب ہم لوگوں نے ان لوگوں کو منتخب کرنا ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے گراؤنڈ ریئلٹی میں بیٹھ سکے. وہ نہ کہ اپنے نظام کو جس طرح چلا رہے تھے اس طرح نہیں کہ وہ ہماری ان تک رسائی نہ ہو. تو میں اپنی تو پوری کوشش کروں گی کہ میں اپنے لیے ہی ظاہر بات ہے بات کروں گی، اپنے لیے وقت وہ کروں گی. اس سے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ مصنوع کا وہ رہنما کبھی نہیں ہوا جو اس کی تکلیف کے ٹائم پر اس کے ساتھ ہوا. بے شک میں آپ کی نیو کینڈیڈیٹ ہوں، میں اس بات کو بالکل مانتی ہوں، میں آپ کی کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، لیکن اس سے میں ناواقف نہیں رہی ہوں. جب سیلاب ہوئے تھے تب میں ایز اے زلیخا مندوخیل کسی کی طرف سے نہیں، میں ایز اے زلیخا مندوخیل میں ڈاڈر بھی جاتی رہی تھی. مجھے نہیں پتا تھا ڈاڈر اس کا علاقہ بنتا ہے یا اس کا علاقہ بنتا ہے. میں دالبدین بھی جاتی رہی، میں چاغی بھی جاتی رہی، میں جو نصیبی بھی گئی، میں مصنوع میں بھی آتی رہی جس طرح. لیکن ڈاڈر سب سے زیادہ افیکٹڈ تھا، میں وہاں کافی مرتبہ گئی. کوشش میں نے اپنی پوری کی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے گا یا مجھے اس منصب سے نوازے گا تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنے ایوان تک یہ جو ہمارے مسائل ہے، یہ جو ہمارے آنے والے منتخب والے لوگ ہیں یہ بھی لے جا سکتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے وسائل نہیں ہیں، ہمارے وسائل ہیں، ہمارے پاس گیس بھی ہے، ہمارے پاس بجلی بھی موجود ہے، ہمارے پاس وہ بھی، لیکن ہمارے پاس اس میں بیٹھے ہوئے جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ہمیں بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. اس لیے کہ ایوان کی